السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد تکریم اساتذہ کرام اور ہم مکتب طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ زندگی کے سفر میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی تکلیف سے، کبھی دشمنوں کے خوف سے اور کبھی کبھی نئے نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین بالخصوص وہ راستہ ہے جس پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، پھر آپ کا اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض میں مبتلا کیا جانا، پھر آپ کی اولاد اور آپ کے اموال کا ختم کیا جانا، یہ سب کی سب صبر اور آزمائشوں ہی کی مثالیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی صبر اور آزمائش کی مثالیں ہر مومن کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اظہار حق و باطل کی سرکوبی کے لیے کوفہ کی طرف سفر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آئی ہوئی تمام آزمائشوں پر ایک مثالی عمل قائم کر کے دکھایا۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین سے جب گورنر مدینہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان سے مہلت طلب کی۔ اسی مہلت میں آپ مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے، تو کوفہ کی طرف سے آپ کی طرف خطوط آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو کوفہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیں اور کوفہ کے تمام حالات و واقعات سے مجھے باخبر کریں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ کی طرف گئے تو اہل کوفہ نے کہا کہ ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو آپ نے بیعت لینا شروع کر دی، اور اسی اثنا میں آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک خط لکھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان سے بیعت لے لی تو آپ نے پھر ایک فوج تیار کی اور اس فوج کو لے کر گورنر کے محل کا محاصرہ کیا۔ تو اس وقت آپ کی فوج نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور ساری کی ساری فوج چلی گئی، تو ابن زیاد نے اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین جب مکہ میں آپ نے قیام فرمایا تو یہاں کے گورنر عمر بن سعید تھے، جو حضرت سعید بن عاص کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کی طرف ایک خط لکھا جسے ابو مخنف نے بیان کیا ہے۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط میں کوئی ایسی تحریر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بغاوت یا کسی تفرقہ بازی کی نیت سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط میں صرف اور صرف مسلمانوں کے حال اور احوال کی خبر لیے جانے کے متعلق باتیں ہیں، اور مسلمانوں کو کچھ نصیحت آموز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کلام فرمائی۔ اب کوئی اگر شخص کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کربلا کی طرف اظہار حق و باطل کی سرکوبی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنے اور ان کی اجتماعیت کو توڑنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو وہ شخص باطل، جھوٹا اور کذاب ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے تہمت اور اس طرح کے تانے لگانا اور اس طرح کی تہمت لگانا سراسر کذب ہے، اور آپ کی عظیم شہادت پر یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔